آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، اور جب لوگ اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے کیا کہتا ہے، اور جب میت کو دفنا کر اس کے گھر والے واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد قبر میں اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، اور قبر کے فرشتے کافروں کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کرتے ہیں، اور مومنین کے ساتھ یہ فرشتے کیسے پیش آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور ہر انسان کو لازمی موت آ کر رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبروں کو دیکھتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے، اور قبروں کو دیکھ کر کیوں رو پڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک منظر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر کیا جو آدمی کو قبر میں ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس آزمائش کا ذکر کیا تو لوگ زور زور سے چیخ اٹھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سمجھ ہی نہ سکی۔ جب ان کی چیخ بند ہوئی تو میں نے ایک شخص سے کہا جو میرے قریب تھا، اللہ تجھ کو برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وحی آئی ہے کہ تم قبر میں آزمائے جاؤ گے۔ یہ اس آزمائش کے قریب ہوگی جو دجال کے سامنے ہوگی۔ ناظرین کرام، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ اس میت کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد گھر والے اس میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں اور اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگ جب مردے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور ابھی وہ یہ چاپ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ وہ اس مردے کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ اس سے سوال جواب شروع کرے۔ احادیث میں ان فرشتوں کا خوفناک حلیہ بیان ہوا ہے کہ ان کے دانت بیلوں کے سینگوں کی طرح لمبے ہوں گے اور ان کی آنکھیں لال ہوں گی۔ بعض روایات کے مطابق یہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے اور سیاہ فام ہوں گے۔ ان کی آواز ایسی گرجدار ہوگی جیسے بجلی کڑک رہی ہو، اور یہ زمین کو اپنے دانتوں سے کریدتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دن میں چل کر ختم ہو۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جنوں انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار، وہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کے مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ نافرمان اور گنہگار شخص ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ہائے ہائے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے اس جواب پر اس کو وہ ہتھوڑوں سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس ہتھوڑے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں،
کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تو آج یہ ٹھکانہ تیرا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس وقت اس مردے کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جہنم کے 77 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر میں ایک اندھا اور بہرا گونگا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی بن جائے۔ فرشتہ اس ہتھوڑے کے ساتھ اسے مارتا ہے اور یہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، مگر فرشتہ اسے پھر وہی ہتھوڑا مارتا ہے۔ یہ ایسے چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو سوائے انسانوں اور جن کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کی قبر میں ایک بڑی بری اور ڈراؤنی صورت والا، میلے کچیلے گندے کپڑوں والا، بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب غمناک ہو جاؤ، اسی دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہاری شکل سے ہی برائی برستی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بدعمال کا مجسمہ ہوں۔ تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، قیامت کبھی قائم نہ ہو۔ جب کسی نیک مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تبھی منکر نکیر اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت مومن کو سرہانے سے نماز، دائیں طرف سے روزہ، بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پیروں کی طرف سے اس کے دوسرے نیک اعمال گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر منکر نکیر اس کے سرہانے کی طرف سے آتے ہیں تو نماز انہیں آنے نہیں دیتی، اگر پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نیک اعمال نہیں آنے دیتے، جب دائیں طرف سے آنے لگے تو روزہ نہیں آنے دیتا، اور بائیں طرف سے آتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ نہیں آنے دیتی۔ پھر وہ اسے اٹھ کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تم میں محبوس ہوئے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جواب ملتا ہے کہ تم نماز تو پڑھ ہی لوگے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر وہ اس سے دوسرے سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ جب مومن فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے صحیح اور سچ کہا۔ پھر وہ اس کی قبر کی دیواروں کو سب اطراف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو۔ مردہ جب اوپر دیکھتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حدیث میں ہے کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت اس مرنے والے کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔